جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ اوور آل یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جیسا کہ شروع میں نے ڈفرینٹ ڈیجیٹل اسلامک تھیریز میں ڈفرینٹ تھیریز دیں، تو اس میں ایک یہ بھی تھی تھیری کہ جی ورڈ ڈیجیٹل اسلامک انشورنس، تو وہ انشورنس کے ٹاپک یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ بات کرنا بھی بڑی ضروری ہے۔ تو ہم نے اس میں ہر اسپیکٹ سے تقریباً بات کی، تو یہ اب ایک پہلو تھوڑا رہ گیا تھا، تو میں نے کہا اس پہ بھی تھوڑا جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے فرام اسلامک پرسپیکٹیو، اور جتنا میں نے اپنی تھرو آؤٹ لائف میں 15-20 سال میں پڑھا، دیکھا، سنا، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی امپرومنٹ سجیشنز جو بھی ہیں تو بڑے لیول پہ علماء، اسکالرز، اکانومسٹ جو بھی ہیں سارے بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے، اور اس کو فردر امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی میری تھیریز ہیں، اس میں مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا، بلکہ امپروومنٹ کے حوالے سے جہاں کہیں پہ بھی ہم ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو جہاں پہ بھی کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو ہمیں اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی پرسپیکٹیو میں آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ انشورنس ہے۔ تو انشورنس کی میننگ کو دیکھیں گے، پھر انشورنس کس طریقے سے چل رہی ہے، اس میں پالیسیز پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے، پھر انشورنس فرام اسلامک پرسپیکٹیو پہ تھوڑی بات کریں گے، اور پھر اس کی ریپلیسمنٹ کیا کیا ہونی چاہیے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کیا ہے، تو دیر مسٹ بی اے فیوچر ڈائریکشن ایز ویل۔ تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو انشورنس کی جہاں تک بات ہے، کسی چیز کو ہم انشور کرنا، یعنی یہ دنیا کیونکہ ایکچولی تو فانی ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، لیکن انشورنس والے تھوڑا ہمیں اس بات پہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کی زندگی اگر آپ نہ رہے، اللہ رحم کرے، یا آپ کی بلڈنگ کو ڈیمیج ہو گئی، یا کوئی جناب جیون ساتھی منصوبہ، یا جتنی بھی پالیسیز ہیں، تو یا گاڑی کی انشورنس ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ کا آپ کا کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، یا آپ کی تعلیم کا کیا ہوگا، تو اللہ رحم کرے۔ یہ ایک پرسپیکٹیو ان کو پوائنٹ مل جاتا ہے جس کی بیس پہ وہ تھوڑا سا ڈرا بھی دیتے ہیں انسانوں کو، اور ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بدلے پھر وہ لوگ پالیسی لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو انشورنس وہ انہوں نے کئی اس پہ اسلامک فتوے بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو میرے پاس بھی کافی بار انشورنس والے آئے، اور بار بار اتنی دفعہ انہوں نے مجھے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں پھر میں نے جب ان کے ساتھ جسٹیفیکیشن اور آرگومنٹس کیے، تو سارے فتوے ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس میں یہ ایک بات پہ میرا ان کے ساتھ بڑا ہائی لیول پہ کلیش آیا کہ جی آپ جب یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، میں نے کہا پہلے تو اس بات پہ ہی مجھے اعتراض ہے، اور آپ کی انشورنس اسی پہ ہی بیس کر رہی ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ رحم کرے، اس کا مطلب ہے یہ تو پھر شرک کی سائڈ پہ ہم نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی کہ جی ہم تو بیسیکلی ہمیں رزق اللہ ہی دے رہا ہے، اور دنیا میں ہر چیز فانی ہے، تو جتنا ٹائم ہے اس میں جتنا میکسیمم ہو سکے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، مدد کریں، اور سسٹم کو چلائیں۔ تو بہرحال اس بیس پہ میں نے ان سے دو پوائنٹس تھے جن پہ میں نے آرگومنٹس کیا۔ نمبر ایک پہ میں نے انہیں یہ کہا کہ جی میں انشورنس اس لیے نہیں لیتا، جی تو میں بات کر رہا تھا کہ دو پوائنٹس پہ میں نے ان کے ساتھ ریزننگ کی۔ نمبر ایک کہ انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ آئندہ 5 سال میں 10 سال بعد ہمیں اتنے پیسے ملیں گے، تو وہ جی اس کا پریمیم دیتے رہیں، اور جناب آپ کی سیلری کا بہت سارا حصہ اکثر آپ کی پریمیمز میں چلا جاتا ہے، اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور فیوچر کی ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ہمیں 10-20 سال بعد اتنے لاکھ روپے ملیں گے۔ تو میں ان کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ون برڈ ان اے ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش۔ تو ابھی آج کے دن اگر میں نہ صحیح استعمال کر سکوں اپنا پیسہ، اور میں فیوچر کا سوچتا رہوں،
ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کیونکہ انشورنس میں یہ ٹائم ویلیو آف منی پہ بیس کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ انشاءاللہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے اور اس میں اگر ٹوٹل اسلامک سسٹم آ جائے تو پھر اس میں تو پھر کرنسی ڈی ویلیو ہی نہیں ہوگا. جب ڈی ویلیو نہیں ہوگی تو ٹائم ویلیو آف منی کا کنسیپٹ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، پیسہ آپ کا جتنا ہوگا اس کی ویلیو مینٹین رہے گی انشاءاللہ. تو اس میں پھر یہ انشورنس میں کی پالیسی اور پھر اس کا ٹائم فریم اور یہ سب بھی فیل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ اگر ہم پیور اسلامک اس پہ ویلیوز پہ چلیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس انشورنس کی کوئی اہمیت بنتی ہو. تو اسی لیے بہرحال اس کو پھر بھی مشورے والی بات ہے کہ بڑے بڑے لیول پہ علماء اسکالرز بیٹھ کے بھی اس کو فردر دیکھا جا سکتا ہے، اور جہاں کہیں بھی اس میں کوئی گیپ ہے تو اس کو فردر امپروو کیا جا سکتا ہے. تو اس میں پھر میرا ان کے ساتھ ایک یہ ریزننگ تھی، اس لیے میں نے نہیں لی انشورنس. اور دوسرا یہ کہ جی اللہ رحم کرے یعنی شرک والا جو ایلیمنٹ آ رہا تو اس کی بیس پہ میں نے انہیں انکار کر دیا. تو بہرحال یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو دیکھنا چاہیے، اور اسلام کی روشنی میں ہمیں نئے سولوشنز نکالنے چاہیے. تو اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ پھر انشورنس نہ ہو تو پھر اس کا الٹرنیٹ کیا ہو. تو اس کا الٹرنیٹ میں نارملی جو سمجھتا ہوں، یہ بھی مشورے کی بات ہے، اس پہ بھی فردر ڈسکشنز کی جا سکتی ہیں کہ جی ہمارا جو میوچل فائنینشیل ہیلپ والا جو ایک سسٹم ہے جس کو ہم سمپلی کمیٹی سسٹم بھی کہتے ہیں، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہم اسمال میڈیم ہمارے لارج بزنسز، میڈیم بزنسز اور اسمال بزنس اور انڈیویجول لیول پہ ہم کمیٹی سسٹم انٹروڈیوس کرا دیں، جس کو میوچل فائنینشیل فنڈ کہہ لیں، ہیلپ کہہ لیں. تو اس میں مطلب لمیٹڈ لوگ ہوں اور اس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا پیسہ کن کمپنیز کے بیچ میں ہے، کون سے پارٹنرز ہیں، کہاں پہ پیسہ لگ رہا ہے. اور انشورنس میں تو بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ آپ لے لیتے ہیں، ان کے پاس اربوں خربوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کیپٹلزم میں وہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا وہاں چلا جاتا ہے، اس میں حلال حرام کہاں بزنس میں انویسٹ کیا جاتا ہے. تو وہ انسان کنفرم نہیں ہو سکتا اور بعد میں اس پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ میوچل فائنینشیل ہیلپ میں آپ کو پتہ ہوگا کتنے پارٹنرز ہیں، اور اس میں آپ اس میں شیئر کمیٹی کی طرح ڈالیں اور پہلے نمبر پہ جو آرگنائزر ہو اس کو پیسے ملیں، اور پھر میوچلی جس کو ضرورت ہو آپس میں بھی ہم کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہیلپ کا جذبہ ہوگا. تو اس میں ساروں کی مدد بھی ہو جائے گی اور یہ ایک بڑا زبردست الٹرنیٹ ہوگا اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہتر ہوگا. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ جی ورلڈ لیول پہ بھی اسلامک سسٹم کے اندر انشورنس کی بجائے اگر یہ میوچل فائنینشیل ہیلپ والا سسٹم انٹروڈیوس کر دیں، اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، اور اس میں ایپس بھی بنائی جا سکتی ہیں، اور اس میں میوچل ڈفرینٹ آپشنز ہو سکتی ہیں، اور اس میں ہم پارٹنرز بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنی آن لائن پیمنٹس بھی پے کر کے، تو جس کو جہاں پہ ہیلپ کی ضرورت ہو تو اس کو بڑا افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال دس از مائی پوائنٹ آف ویو، یو مے آلسو ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ایگری ود دیٹ. تو لیکن ایک اس پہ فردر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور میوچل ڈسکشنس اور انڈرسٹینڈنگ سے اٹ کین بی میڈ مور امپرووڈ. تو تھینک یو سو مچ، آج کے لیے اتنا ہی کافی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. جزاک اللہ، السلام علیکم.